آج اس بیماری کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا نام ہے معدے کی تیزابیت، سینے کا جلنا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینے کا جلنا اور تیزابیت ہونا نہایت ہی کامن پرابلم ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا کھانا اور جو معدے کا تیزاب ہے وہ آپ کے کھانے کے پائپ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا موٹاپے کے ساتھ اور آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے. عموماً پیشنٹ جو ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کا سینہ جل رہا ہے، ان کا کھانا نہیں ہضم ہو رہا، اور کبھی کبھی ان کو سینے میں درد کی تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن ایسی کنڈیشن میں ہم پہلے ہارٹ کی ڈیزیزز کو رول آؤٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے مریض بھی ہیں جن کی آواز چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ معدے کی تیزابیت آپ کے آواز کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اگر کسی کو بہت عرصے سے کھانسی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو، اور کبھی ایسے پریزنٹ کرتی ہے جیسے مریض کو دمے کی شکایت ہو، اور دمے کے مریضوں میں کھانسی کو ورس بھی کرتی ہے. تیزابیت ایک ایسا مسئلہ ہے جو آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہت بری طرح افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ جب آپ رات کو صحیح طرح سو نہیں سکتے تو obviously آپ کی نیند نہیں پوری ہوتی صحیح طرح، اور جب آپ اپنے کام پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ نیند آتی ہے تو اپنا کام بھی آپ صحیح طرح کر نہیں پاتے، اور بعض دفعہ آپ کو چھٹی بھی لینی پڑتی ہے کیونکہ آپ صحیح فیل نہیں کرتے. یہ جو پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے کھانے کی نالی اور آپ کا معدہ کنیکٹ ہوتا ہے ایک جگہ پہ جس کو ہم کہتے ہیں لوور اسوفیجل سفنکٹر. یہاں پہ آپ کے ایک رنگ بنتا ہے، اور یہ رنگ ٹائٹ ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو تیزاب ہے معدے کا وہ کھانے والے نالی میں نہ جائے. لیکن کچھ آپ کے کھانے اور کچھ آپ کی ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معدے کی تیزابیت وہ آپ کے کھانے کی نالی میں جاتی ہے اور آپ کو تیزابیت کرتی ہے. اگر یہ تیزابیت آپ کو کنٹینیوسلی ہو تو اس کے کچھ سیویئر نقصانات ہوتے ہیں. خاص طور پہ آپ کے کھانے کی جو نالی ہے اس کا جو لوور اینڈ ہے اس پر سوزش آ جاتی ہے جس کو ہم ایروسو ایسوفیڈائٹس کہتے ہیں. اگر اس کو نہ ٹریٹ کیا جائے تو اندر کی جو لائننگ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور اس کنڈیشن کو ہم بیرٹس اسوفیگس کہتے ہیں، جو کہ ایک پری کینسرس کنڈیشن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو انڈوسکوپی کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہ دیکھ لے کہ آپ کے اندر یہ لائننگ چینج تو نہیں ہوئی. اور اگر یہ ڈیزیز اسی طرح چلتی رہتی ہے اور آپ کی کنڈیشن کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو بعض اوقات آپ کو کھانے کی نالی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو انڈائجیشن اور تیزابیت کی شکایت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا لائف سٹائل. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں، کھانا ٹائم پہ نہیں کھاتے اور کھانا کھاتے ہی آپ لیٹ جاتے ہیں، یا آپ سونے اور کھانے کے بیچ میں 2 سے 3 گھنٹے کا گیپ نہیں دیتے، یا رات کو بہت لیٹ کھانا کھاتے ہیں. اور اسی طرح کچھ ایسے کھانے ہیں جیسے فرائیڈ کھانا یا اسپائسی کھانے، پیاز، پودینہ، کافی، چائے، چاکلیٹس، اور خاص طور پر نیبو یا مالٹا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی تیزابیت بڑھ جاتی ہے. اور وہ لوگ جو شراب نوشی کرتے ہیں ان میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جن کی وجہ سے تیزابیت ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان میں خاص کر بروفن، ایسپرن، کیلشیم چینل بلاکر جو ہارٹ کے مریضوں کو دی جاتی ہے. آپ کی باڈی کی کچھ ایسی خاص پوزیشنز ہوتی ہیں جو تیزابیت کر سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ بہت زیادہ وزن اٹھائیں یا بہت زیادہ ایکسرسائز کریں اور یا پھر بہت زیادہ بینڈ کریں، اس کی وجہ سے آپ کے جو پیٹ میں پریشر بڑھتا ہے اور اس سے تیزابیت ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح پریگننٹ فیمیلز، ان میں بھی تیزابیت ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں. ٹائٹ فٹنگ کپڑے پہننے سے بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ورس ہوتا ہے. اور بعض دفعہ آپ کا معدے کا اوپر والا حصہ ہرنیٹ کر کے آپ کی چھاتی کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو ہم ہائٹل ہرنیا کہتے ہیں، وہ بھی ریفلکس کر سکتا ہے. اس بیماری کی تشخیص کلینکل ہوتی ہے. پیشنٹس آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں ہارٹ برن ہوتا ہے یا تیزابیت ہوتی ہے یا کھانا ان کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. بعض ایسے مریض ہیں جو آ کے چیسٹ پین کی کمپلین کرتے ہیں. ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں انڈوسکوپی، جو کھانے کی نالی کے اندر کی کنڈیشن کو بتاتا ہے کہ اندر کی کنڈیشن کیا ہے. اور بعض دفعہ ہم پیشنٹ کو میڈیسنز پہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور اگر اس کا رسپانس اچھا آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو تیزابیت کا مسئلہ ہے. کچھ ایسے علامات ہوتے ہیں جن کو ہم الارمنگ سمٹمز کہتے ہیں، جیسے کہ اگر مریض کو کھانے میں دقت ہو رہی ہو، یا اس کا کھانے کا کلر بلیک ہو، یا وہ خون کی الٹی کرے، اور اگر وہ ویٹ لاس کی آپ کو ہسٹری دے، تو ایسے سمٹمز کو سیریس لینا چاہیے اور اس کے لیے فوری طور پر گیسٹرو انٹرولوجسٹ کو ریفر کرنا چاہیے، یا آپ فوری طور پر معدے کے اسپیشلسٹ کو دیکھیں تاکہ وہ آپ کی انڈوسکوپی ٹائملی کر سکے. معدے کی تیزابیت اور ریفلکس ڈیزیز کا علاج دوائیوں سے بھی ہوتا ہے اور آپ کے لائف سٹائل سے بھی ہوتا ہے. لائف سٹائل میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا ویٹ لاس، یعنی آپ نے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے جس سے آپ ویٹ لوز کر سکیں. ریگولر ایکسرسائز کریں، بیٹھیں تو سیدھا بیٹھیں اور کوشش کریں کہ بینڈ ہو کے نہ بیٹھیں. بہت زیادہ ایکسرسائز بھی نہ کریں جس میں وزن اٹھانا پڑے. جب رات کو آپ سوتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو ہیڈ اینڈ ہے آپ کا بیڈ کا اس کو 6 انچ اوپر کر لیں، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے آپ کے جو بیڈ کے لیگز ہوتی ہیں ان کے نیچے کوئی اگر 2 اینٹیں آپ رکھ سکیں تو وہ بیسٹ ہے، بجائے اس کے کہ آپ 2 یا 3 تکیے استعمال کریں. اسی طرح کھانا کھائیں تو ٹائم پر کھائیں، کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے آپ اپنا کھانا ختم کر لیں.
اور بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں رات کا. کوشش کریں کہ رات کی میل جو ہے وہ کم سے کم ہو. چاکلیٹس کا استعمال نہ کریں. اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو بالکل بھی اسموکنگ مت کریں اور شراب نوشی سے پرہیز کریں. سٹرس فروٹ لائک لیمن، اورنجز یہ کم کھائیں. اسپائسی فوڈ کم کھائیں. چکنی غذائیں کم کھائیں. بعض دفعہ لائف اسٹائل سے پیشنٹ کے سمٹمز ریزالو نہیں ہوتے تو ہمیں دوائی دینی پڑتی ہے. اس میں آپ کو اینٹی ایسڈز یا PPI گروپ کی میڈیکیشنز دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی علامات کو پراپرلی دیکھیں، اور اگر آپ کو انڈوسکوپی کی ضرورت ہے تو آپ کو انڈوسکوپی ریکمینڈ کرے اور اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرے. جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس بیماری کا تعلق آپ کے ویٹ سے ہے. بعض لوگوں کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمیں سرجری والوں کے پاس بھی ریفر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بیریاٹک سرجری کر سکیں یا ان کے اسٹمک کو تھوڑا سا اسٹیپل کر سکیں تاکہ ان کا ویٹ لاس تیزی سے ہو. تو آج کی ٹاک کا سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ آپ ٹائم پر کھانا کھائیں اور بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں. رات کو کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں کیونکہ اس میں کیفین ہوتی ہے اور وہ تیزابیت بھی کرتی ہے. اور اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ اپنی تمباکو نوشی کو مکمل طور پہ بند کیجیے. شکریہ.